اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہم نورانی قاعدہ شروع کر رہے ہیں۔ نورانی قاعدہ کے اندر جب کوئی بچہ آپ کے پاس پڑھنے کے لیے آتا ہے یا کوئی بھی آپ کسی کو پڑھانے لگتے ہیں، چاہے جس بھی عمر کے لوگ ہوں، چھوٹی عمر کے یا بڑے، ان کو ایسے ہی سمجھنا چاہیے کہ جیسے وہ بالکل ایک صاف کاغذ ہوتا ہے۔ تو صاف کاغذ کے اوپر جیسے ہی کچھ لکھا جاتا ہے تو اس کا پھر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس کے اوپر لکھائی کی گئی ہے۔ ایسے ہی نورانی قاعدہ کے لیے جب کوئی بچہ ہمارے پاس آئے یا کسی قاری صاحب کے پاس آئے پڑھنے کے لیے، تو اس کو اچھے اور پیارے انداز سے پڑھایا جائے۔ تو شروع کرتے ہیں تختی نمبر 1 سے۔ یہ تختی نمبر 1، ٹھیک ہے، یہ تختی نمبر 1 ہے۔ حروف اوپر لکھے ہیں مفردات، یہ نیچے لکھا ہے حروف مفردات۔ حروف مفردات جو ہیں یہاں تک 29 ہیں، 29۔ اور یہ بھی ساتھ ساتھ بتانا ہوتا ہے کہ مفردات کسے کہتے ہیں۔ مفردات مفرد میں سے نکلا ہے۔ مفرد کا مطلب ہوتا ہے ایک، جیسے یہ الگ الگ باکس کے اندر ایک ایک لیٹر لکھے ہوئے ہیں، تو ایسے ہی اس سب کو اگر ہم جمع کریں گے تو یہ بن جائیں گے مفردات۔ تو یہ بن جائیں گے مفردات، یعنی کہ کافی سارے ایک ایک سیپریٹ لیٹرز ہیں، یعنی کہ حروف مفردات، ایک ایک لفظ کو مفردات کہتے ہیں۔ ایسے یہ بچے کو یاد کرانا چاہیے تاکہ بچے کو پتہ چلے کہ مفردات کسے کہتے ہیں۔ اس کو ساتھ یہ بھی بات بتا دینی ہوتی ہے کہ مفرد سے یہ لفظ نکلا ہے، ایک ایک لیٹر ہے، تو اس لیے ہم ان کو مفردات کہہ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر جب یہ بچے کو پتہ چل جائے گا، یعنی کہ مفردات کا مطلب، اور اس کے علاوہ پھر لفظوں کی پہچان کرانی ہے، چاہے پیرنٹس کے پاس پڑھ رہے ہیں بچے یا قاری صاحب پڑھا رہے ہیں، تو سب سے پہلے بچے کو الف کے بارے میں بتانا ہے۔ الف، اس کو باریک کر کے پڑھتے ہیں، لمبا نہیں کرتے، الف نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے، اس کو لمبا نہیں کرنا ہوتا، اس کو آرام سے اور چھوٹا سا باریک کر کے اس کے پڑھتے ہیں الف، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آتا ہے اس کا الف کی پہچان کیسے کرانی ہے۔ کوئی بھی لیٹر ہے اس کی مکمل طریقے سے پہلے پہچان کرانی ہے۔ پہچان کرانے کے بعد پھر اس کی ساؤنڈ کی طرف، آواز کی طرف فوکس کرنا ہے کہ بچے کی آواز کیسی آ رہی ہے۔ بچے کی آواز، اگر آپ جیسے کوئی بھی قاری صاحب، اچھے قاری صاحب پڑھا رہے ہیں، تو اگر ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ کیسے بچہ آواز نکال رہا ہے، جب تک وہ آواز الف کی ٹھیک طرح سے نہیں ادا کرتا، اس وقت تک نیکسٹ لیٹر پر نہیں جانا، آگے والا لیٹر نہیں دینا۔ الف کی پہچان یہ ہے کہ الف کی اوپر یا نیچے، آگے یا پیچھے کچھ نہیں ہے، تو یہ خالی ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح یہ دیکھیں با، یہ با کے نیچے 1 ڈاٹ ہے، اسی طرح اس کی کوئی پہچان نہیں ہے، یہ بالکل خالی ہے، سمپل ایک لائن سی لگی ہوئی ہے اوپر سے نیچے، اس کو ہم کہتے ہیں الف۔ جب یہ کلیئر ہو جائے گا پھر اس کے بعد آتا ہے نیکسٹ لیٹر با، لمبی لائن کی شکل میں، یہ دیکھیں لمبی لائن کی شکل میں ہے، اور اس کے نیچے 1 ڈاٹ ہے۔ اس کی پہچان یہ ہے، اس کو پہچان کرانے کے لیے یہ بتانا ہے کہ اس کے نیچے 1 ڈاٹ ہے، تو اس لیے ہم اس کو با کہتے ہیں، اور اس با کو لمبا نہیں کرنا۔ اگر تو آپ نے لمبا کرانا ہے، یعنی کہ بچے کو اس کی بھی پہلے تو پہچان کرانی ہے، پھر اس کے بعد اس کی آواز کو دیکھنے کے لیے کہ وہ زیادہ تو نہیں کھینچ رہا، با ایسے نہ کھینچے، اگر ایسے کھینچے گا تو وہ غلط ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے میں جیسے بچوں کو بتاتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایسے 1 فنگرز
یعنی کہ ہینڈ کلوز کر لینے ہیں تو ون فنگر اوپن کرنی ہے ایسے. با اتنا لمبا کرنا ہے. با با اتنا زیادہ لمبا کرنا ہے، اس سے زیادہ لمبا نہیں کرنا. اور دوسرے نمبر پر اس کی جو میں پہچان کراتا ہوں وہ یہ ہے، جیسے یہ دیکھیں گے اس کے ساتھ لکھا ہوا اردو میں با اور اس کے ساتھ یہ الف. اردو والے بچے فوراً پہچان جاتے ہیں کہ یہ دو لیٹر سے مل کر بنے ہیں. اب اس میں آ جاتا ہے 3 4 5 سال والے جو بچے ہوتے ہیں، 3 4 5 ایئرز والے جو بچے ہوتے ہیں وہ جلدی سے پہچان نہیں کر پاتے، تو ان کو بس ایسے ہی بتانا ہوتا ہے کہ یہ اس کو اس طرح لمبا کرنا ہے ون فنگر کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. جو بڑی ایج والے بچے ہوتے ہیں 7 8 9 اس سے اوپر جتنے بھی ہوتے ہیں وہ ان کو پتہ ہوتا ہے، ان کے نام سے ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرا نام، اگر جیسے یہ میرا نام ہے داوود، تو اس کے ہم سپیلنگ کریں گے تو یہ بن جائے گا دال الف واو دال، تو ایسے بنے گا. اسی طرح بچے سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کا نام کیا ہے، تو وہ کوئی بھی اگر نام بتاتا ہے تو اس سے پھر یہ پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کا نام جو ہے شہمیر ہے، حنزلہ ہے، یا عثمان ہے، عمر ہے، کوئی بھی نام ہے، تو اسے یہ کہتے ہیں کہ اب آپ اس کی سپیلنگ کرو، اس کے جوڑ نکالو. تو وہ اگر اس بات کو سمجھتا ہوگا تو وہ فوراً بتا دے گا کہ اس یعنی کہ عثمان کے اس کے نکالتے ہیں عثمان، عین ثا میم الف نون، یعنی کہ وہ جیسے ہی بتائے گا تو آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ یہ اس بات کو فوراً بچہ یہ سمجھتا ہے. اس بات کو بھی وہ سمجھ جائے گا فوراً کہ یہ با اور الف ہے، یہ 2 لیٹر سے مل کر بنا ہے. 2 لیٹر سے، جیسے ہی 2 لیٹر سے جو لیٹرز 2 لیٹر سے مل کر بنتے ہیں، جیسے یہ ہے با اور الف، تو اس لیٹرز کو لمبا نہیں کرتے. یہ ساری بات قاری صاحب کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچے کو بتائیں اور سمجھائیں تاکہ بچے کو اچھے طریقے سے پہچان ہو سکے، اور اس میں اس کی بنیاد ہے، اور بنیاد جو ہے وہ اچھے طریقے سے بن سکے. با کو کتنا لمبا کرنا ہے یہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے، 1 فنگر با، اتنا، اس سے زیادہ لمبا نہیں کرنا. اس کے بعد آ جاتا ہے نیکسٹ لیٹر. نیکسٹ لیٹر ہے تا. تا بھی لمبی لائن کی شکل میں ہے اور اس کے اوپر 2 ڈاٹس ہیں. اس کی یہ پہچان ہے کہ اس کے اوپر 2 ڈاٹس ہیں، تو اس لیے ہم اس کو تا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کی بھی 2 لیٹر سے، یہ بھی 2 لیٹر سے مل کر بنا ہے، تو اس لیے ہم اس کو بھی 1 فنگر کے ساتھ یعنی کہ 1 فنگر لمبا کریں گے، اس سے زیادہ لمبا نہیں کرنا. 1 فنگر تا، اس سے زیادہ لمبا نہیں کرنا. اس کے بعد آتا ہے نیکسٹ لیٹر سا. یہ نرم حروف میں سے ہے، یہ ساتھ ہی فوراً پہچان کرانی ہے، لیکن میں تو بعد میں کرواتا ہوں، ساتھ ساتھ کچھ بتاتا رہتا ہوں، لیکن مکمل جو یاد ہے وہ میں بعد میں کرواتا ہوں. یہ دیکھیں نرم حروف، سیٹی والے حروف، حروف قلقلہ، حروف حلقی، موٹے حروف، حروف یرملون. تو ساتھ ساتھ تھوڑا سا بتاتے جانا ہے یہ کون سے لیٹر میں سے، یہ سا پہ جو ہے نا لیٹرز یہاں پر مکمل فوکس کرنا ہے تاکہ وہ بچہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے پڑھ سکے. سا کے اوپر 3 ڈاٹس ہیں. اس کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے کیونکہ یہ نرم حروف میں سے ہے، اس لیے ہم اس کو نرم کر کے پڑھیں گے. ہاں، اس کو بھی 1 فنگر لمبا کرنا ہے، 1 فنگر سا، اس سے زیادہ لمبا نہیں کرنا. تو یہاں تک آج کا ٹھیک ہے. انشاءاللہ جیم کیونکہ تھوڑا سا پھر لمبا ہو جاتا ہے، وہ انشاءاللہ میں کل سے پھر سٹارٹ کریں گے. تو ابھی میں ایک دفعہ یہ پڑھ دیتا ہوں یہ سارے لیٹرز. الف، با، تا، ثا. ایک دفعہ پھر سے میں پڑھتا ہوں. الف، با، تا، ثا. تو یہاں تک آج کا سبق ہے.
انشاءاللہ اس کے بعد پھر دوسرا لیسن جو ہے وہ پھر سٹارٹ کریں گے۔ تو تمام پیرنٹس سے گزارش کی جاتی ہے کہ اپنے بچوں کا مستقبل دیکھتے ہوئے شروع سے ہی اچھے قاری صاحب کے پاس، جو اچھے قاری صاحب ہیں جن کا اپنے تلفظ اچھا ہو، تو ان کے پاس پڑھایا جائے، بچوں کو پڑھایا جائے اور خود بھی توجہ کی جائے، اور ڈیلی کا سبق جو ہے وہ دیکھا جائے کہ کتنا بچے نے پڑھا ہے اور اچھی طرح سے یاد بھی کیا ہے یا نہیں کیا۔ اس کے علاوہ ایک اور بات ہے کہ جتنے بھی لیٹرز ہیں ان کو کوشش کر کے 20 ٹائم پریکٹس کرنے کے لیے بچے کو کہنا ہے، 20 مرتبہ ایک ایک لیٹرز کو 20 مرتبہ یاد کرنے کے لیے کہنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا یوٹیوب چینل ڈیلی ریسائٹ قرآن کے نام سے ہے۔ انشاءاللہ جیسے ہی آج ہم نے اس کو سٹارٹ کیا ہے، اس کے ساتھ ہم بعد میں بھی ایسے آگے سب ہم کرتے جائیں گے، تو آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ انشاءاللہ العزیز ہم نورانی قاعدوں کو مکمل کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر قرآن مجید کو مکمل کریں گے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور ہمیں یہ بھی بتائیں تاکہ ہم کیسے پڑھا رہے ہیں، اور مزید اگر ہماری بھی آپ کو مسٹیک نظر آتی ہے تو وہ بھی ہمیں بتائیں تاکہ ہم اپنی مسٹیک کو بھی کلیئر کر سکیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے رشتہ داروں اور کولیگس کے ساتھ یہ ہمارا یوٹیوب چینل شیئر کریں تاکہ ہر مسلم کا یہ فائدہ ہو سکے، وہ اچھے طریقے سے اس کو پڑھ سکیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔